بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دو جو اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا، اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر سکا۔ کفار نے ہمیشہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک دن ابو جہل نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے، وہ ہمارے دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اسے روکنا چاہیے۔ ابو جہل نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا کہ جب محمد نماز کے لیے سجدے میں جائیں گے تو میں ایک بڑا سا پتھر لے کر ان کے سر پر رکھ دوں گا، اس کے بعد تم میں سے جو کوئی میرا ساتھ دینا چاہے وہ دے دے، اور جو دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہے تو وہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ مکہ والوں نے کہا کہ ابو جہل، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنے منصوبے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر رکھنا، ہم تمہارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر اٹھا کر آگے بڑھا۔ ابو جہل جیسے ہی پتھر اٹھا کر آگے بڑھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں وہیں جم گئے ہوں۔ بعد میں جب لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھے تو اس نے بتایا کہ میرے سامنے ایک جوان اونٹ آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس واقعے کے بارے میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اونٹ دراصل جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تو جبرائیل اسے مار دیتے۔ ابو لہب بھی اسلام کے بڑے دشمنوں میں شامل تھا۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے تو وہ آپ کو بہت تکلیف پہنچاتا۔ اس کی بیوی جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو عذاب کی خبر دی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات سنائی تو ابو لہب کی بیوی بہت آگ بگولا ہو گئی۔ وہ پتھر لے کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ پتھر لے کر آگے بڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نظر نہ آئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک دفعہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی میں سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم واقعی میں ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے کہا ہاں، میں ایمان لے آؤں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے ہاتھ سے واقعی میں ایسا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا کرنا ہی تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 2 ٹکڑے آپس میں اتنے جدا ہو گئے کہ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر جا کر رک گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر جا کر رک گیا، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند جڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے اکثر لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ شہر سے جو کوئی بھی آئے گا تو ہم اس سے بھی پوچھیں گے کہ کیا اس نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی کوئی دوسرا بندہ شہر میں داخل ہوتا تو وہ اس سے بھی پوچھتے، کیا تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ وہ لوگ کہتے، ہاں ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ عام سا جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں پر جادو کر دیا ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں بہت برا قحط پڑ گیا، بچے بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ مکے میں بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ لوگ طرح طرح کے اپنے اپنے بڑے بڑے بتوں سے مانگنا شروع ہو گئے کہ اتنے میں ایک بوڑھے نے کہا کہ تمہارے درمیان ابراہیم علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم بہتر ہے کہ ان بتوں کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آؤ اور ان سے جا کر مدد مانگو۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ کا مطلب ابو طالب سے ہے؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا، جی آپ ٹھیک سمجھے، میرا مطلب ابو طالب سے ہے۔ وہ لوگ ابو طالب کے گھر گئے اور وہاں جا کر ان سے مدد مانگی۔ حضرت ابو طالب فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف آئے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ سب لوگ اپنے سر اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ آسمان میں بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان میں بادل جمع ہونے لگے اور اتنی زوردار بارش ہوئی کہ سب لوگ سیراب ہو گئے۔ قحط مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک میلے پہ گئے۔ وہاں جا کر حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے نہیں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی موجود تھا، بلکہ انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً زمین پر پاؤں مارا، زمین میں سے چشمہ پھوٹنے لگا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا عمدہ پانی نہیں دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے خوب اچھے طریقے سے پانی پی لیا۔ جب سب نے پانی پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی جگہ پر پاؤں مارا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پاؤں مارا تو وہ جگہ بالکل ویسی ہو گئی جیسے وہ پہلے تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی جگہ سے ہل کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں بنتا تھا۔
کبھی بھی کوئی مکھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں بھی اپنا لعاب ڈالتے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔